السلام علیکم دوستوں. وہ جو اسلام تیاگنے والی مہیلا تھیں انہوں نے ایک سوال بیچ میں یہ بھی کیا تھا کہ اسلام میں عورتوں کو کم عقل مانا جاتا ہے، مورخ مانا جاتا ہے. یہ چیزیں دیکھ کر بھی انہوں نے اسلام کو تیاگنا بہتر سمجھا. دیکھیے جی، جن لوگوں کو اسلام کی سطحی جانکاری ہے وہ ایسا بھرم پالے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دوش پورن عقل والی کہا تھا، ناقص عقل والی کہا تھا. اگر کسی کا یہ وچار ہو کہ عورت واقعی میں کم عقل ہوتی ہے تو وہ خود سوچ کر دیکھے کہ عورت دنیا کے کون سے میدان میں آدمی کے مقابلے بیوقوف ثابت ہوتی ہے. کیا عورتیں مرد سے بہتر ڈاکٹر، انجینئر، ویگیانک نہیں ثابت ہوئی ہیں؟ کیا ہر سال ہمارے دیش کے اسکولوں میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں ٹاپ نہیں کرتیں؟ اور الگ معاملات میں کیوں جائیں، ہمارے مذہب کی پہلی عالمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا علم کے معاملے میں ہزاروں مردوں سے بہتر نہیں تھیں؟ بالکل بہتر تھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ سنگین گناہوں میں ملوث ہونے والے مردوں کی تعداد زیادہ ہے یا عورتوں کی؟ بغیر شک قتل و غارت گری، زنا بالجبر، معصوموں کے ساتھ زیادتیاں اور بے ایمانی کرنے میں مرد عورتوں سے بہت آگے ہیں. ایسے میں کیا یہ انصاف ہوگا کہ مرد کو ناقص دین والا نہ کہا جائے اور عورت کو کہا جائے؟ پھر یہ بھی سوچئے کہ اللہ نے اپنی خاص کاریہ یوجنا کے تحت بچے کو ماں سے پیدا کیا، ماں اور بچے میں زبردست رغبت پیدا کی تاکہ ماں کی دی ہوئی تربیت کے ذریعے ہی بچے کا کردار طے ہو. یعنی دنیا میں جو بھی نیک، صالح، عالم اور دیندار بنتا ہے اس کے پیچھے ایک عورت کی ہی تربیت ہوتی ہے. تو کیا دنیا کو نیکی اور بھلائی کا درس دینے کی یہ بڑی ذمہ داری اللہ کسی ایسی مخلوق کو سونپ سکتا ہے جو مخلوق خود خراب عقل اور خراب دین کی اہل ہو؟ جی نہیں، معاملہ کچھ اور ہے. دراصل عورتوں کو ناقص عقل سمجھنے کی یہ غلط فہمی لوگوں کو بھاشا کے انتر کی وجہ سے ہوتی ہے. عربی بھاشا کی ورب نقصا کا ارتھ ہوتا ہے ٹو ریڈیوس، یعنی کسی معاملے میں کمی کرنا، جبکہ اردو کے لفظ ناقص کا ارتھ سمجھا جاتا ہے کوئی خراب، دوش سے بھری ترٹی پورن چیز. تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ عربی کی حدیث میں عربی کے الفاظوں کو اردو کے الفاظ سمجھ لیتے ہیں اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بڑا غلط مطلب نکال لیتے ہیں. حدیث بخاری شریف کی کتاب حیض میں ہے. عربی لفظ ناقصہ کا اس کے صحیح ارتھوں میں ترجمہ کیا جائے تو مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو عقلی ذمہ داریوں اور دینی ذمہ داریوں میں مردوں کے مقابلے کمی کی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے. پھر بھی کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہیں. عورتوں نے پوچھا عقلی ذمہ داری میں عورت کو کیا چھوٹ دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گواہی کے معاملے میں ان پر مرد کے مقابلے آدھی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے؟ اس پوائنٹ کو آپ غور کیے رکھیے، آگے میں اس کا اسپشٹیکرن دوں گا. ابھی حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوال پر ہاں میں جواب دیا کہ ہاں، کہ عورتوں کو گواہی کے معاملے میں کم ذمہ داری دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے. اس کے بعد عورتوں نے پوچھا کہ دین کے کون سی ذمہ داری میں عورتوں کو چھوٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورتوں کو حیض یعنی ماسک دھرم کے سمے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے دونوں ذمہ داریوں میں چھوٹ نہیں دی گئی ہے؟ عورتوں نے اس سوال کا جواب بھی ہاں میں دیا. یہ حدیث اپنے واستوک ارتھ میں نہ تو عورتوں کو مورخ ٹھہراتی ہے نہ ان کو دھارمک معاملوں میں دوش پورن کہتی ہے، بلکہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر کچھ معاملوں میں ذمہ داری کا بوجھ کم ڈالا ہے. اس ناطے عورتوں کو اللہ کی طرف سے شکر گزار ہونا چاہیے. سوچئے اگر اس حدیث میں عورتوں کو بیوقوف اور دین کے معاملے میں خراب کہا جا رہا ہوتا تو ان سے اللہ کی شکر گزار ہونے کی اپیکشا کیوں کی جاتی؟ ظاہر ہے بندہ اللہ کا شکر نعمت پہ کرتا ہے، کسی خرابی پہ تو نہیں کرتا. یعنی یہاں حدیث میں عورتوں کو ملی ایک نعمت، ایک آسانی کی بات کہی جا رہی ہے، اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب ہاں میں دیا. تو عورتیں سہمتی کیوں جتا رہی ہیں اگر ان کو بیوقوف یا دین کے معاملے میں خراب کہا جا رہا ہے؟ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے.
اچھا جی، اس حدیث کے جو غلط ارتھ نکالے گئے ہیں اس سے عورتوں کو دین کی طرف سے بیزار کیا جا رہا ہے، جیسے کہ ان مہیلا کے بارے میں ہم نے سنا. خیر اتنا بڑا قدم تو کوئی نہیں اٹھاتا، لیکن پھر بھی حدیث کے بارے میں جو غلط انفارمیشن پھیل گئی ہے، مسکنسیپشن پھیل گیا ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. کیونکہ کون سی ایسی عورت ہوگی جس سے آپ یہ کہیں کہ تم کچھ بھی کر لو، مذہب تمہیں بیوقوف اور بے دین ہی مانے گا. یہ سن کر وہ مذہب کے قریب آئے گی. سوچ کر دیکھنا چاہیے. اچھا خیر، وہ گواہی والی بات پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے دھیان میں رکھیے گا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے، اسلام میں عورتوں کے ذاتی معاملات میں ان کی خود کی گواہی کو کافی مانا گیا ہے. یہ چیز آپ قرآن کی سورہ نمبر 24 کی آیت 8 میں دیکھیں. سورہ نور کی یہ آیتیں مجھے تھوڑا پہلے سے پڑھنی پڑیں گی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. سورہ نور کی آیتیں 6 سے لے کر 9. لیکن ایسے معاملات جن میں پکشکار نہ ہو کر عورت صرف بحیثیت ایک گواہ موجود ہو، تو ایک عورت پر ہی گواہی کا پورا بھار نہیں ڈالا گیا ہے، کیونکہ دوسروں کے معاملے میں گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اور شریعت میں پراودھان ہے کہ گواہی دینے والا اگر جھوٹا ثابت ہو تو اس کو بھی سزا دی جائے گی. ایسی سختی کے معاملے میں عورتوں کو چھوٹ دی گئی ہے کہ کاروباری لکھت پڑھت یا آپرادھک معاملوں میں گواہی کی پوری ذمہ داری ایک عورت پر نہیں ڈالی جائے گی، تاکہ کنفیوژن کی وجہ سے اگر کسی عورت نے غلط گواہی دے بھی دی ہو تو دوسری اسے صحیح کر دے. یہ بات آپ قرآن کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 میں پڑھ سکتے ہیں. تو جی، ایک جنی کنفیوز ہو جائیں تو دوسری اس کو صحیح کر دیں، اور اس طرح گواہی دینے والی عورت کو اناوشک ذمہ داری کے بھار اور سزا کی استھتی سے بچا لیا جائے. شکریہ.